جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے۔ 7-8 سال کی عمر، اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے۔ صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا۔ این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جوں لایا تھوڑے سے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں۔ وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی، کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والوں، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے، کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا۔ صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا۔ امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا اے رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا۔ تیسرا دن پھر ہوا۔ مجھے لگتا ہے جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک، لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں۔ این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جوں کی پک کے آئی، ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی۔ امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے، کھجور اور پانی سے افطار ہوا، اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا، وہ بڑا پسندیدہ عمل۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ نے نا ان کی تربیت پہلے ہی کر دی تھی، 3 دن بغیر افطار کے روزہ رکھنے کی، وہ ٹریننگ گھر سے ہو چکی تھی۔ اب میدان کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رہنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، وہ تو ان بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو کھانا دیر سے پکنے سے برتن توڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بچے بلیک میل ہوتے ہیں جن کو ایک وقت ان کے پسند کا کھانا نہ ملے تو وہ گھر میں جو ہے وہ ادھم شروع کر دیتے ہیں، جن کی ماں نے عادت ڈالی ہو کہ بیٹا 3 دن بھوکے پیاسا رہنا ہوا تو رہ لینا، لیکن کسی بھی باطل کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا، ان کے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ تو ان کی تربیت ہوئی، ان کی ٹریننگ ہوئی، پھر اللہ نے ان کی سیرت میں رنگ بھرے، ان کے کردار میں حسن آیا، وقار آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز، لفظوں میں رانائی،
اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نا کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ میں مسئلہ بن گیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ کیسے لگانا ہے۔ امام حسین کا علم و فضل بتا رہا ہوں، علم و فضل۔ تو بات بڑی پیچیدہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے کہ آپ بڑے صاحب علم و فضل ہیں، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو مسئلے کو حل کریں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد حکومت اگر وظیفہ لگائے گی تو کب لگائے گی۔ جب بحث طول پکڑ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے ہم سے نہیں حل ہوگا، ایک بندہ ہے جس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت کا فیضان ہے، وہ یہ مسئلہ حل کریں گے۔ تو کہا وہ کون سے؟ آپ فرمانے لگے جب ہم سے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا جناب امام حسین۔ تو لوگ حضرت امام حسین کے پاس گئے، کہ حضرت یہ ایک مسئلہ الجھ گیا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو وظیفہ کب لگانا ہے؟ فرمایا الجھنے والی بات ہی کوئی نہیں، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پہلی دفعہ آواز نکالے تو اس کا وظیفہ لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ گیا ہے، اس نے اپنے آنے کا اظہار کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اب اس کا وظیفہ لگا دو۔ تو اس پر پھر صحابہ کا اتفاق ہو گیا۔ امام حسین کے علم سے، فضل سے لوگ فیض اٹھاتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا ذوق عبادت بڑا شاندار تھا، بڑا زبردست ذوق۔ علامہ جوزی نے لکھا ہے وکان الحسین رضی اللہ تعالی عنہ فاضلا کثیر الصوم والصلاۃ والحج والصدقۃ وافعال الخیر جمیعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین زیادہ نمازیں پڑھنے والے تھے، کثرت سے سجدے کرنے والے، کثرت سے روزے رکھنے والے، زیادہ حج کرنے والے، اور امام حسین صدقہ دینے والے اور نیکی کے کاموں میں شدت کرنے والے تھے۔ امام حسین کا جو ذوق عبادت تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ روزانہ 100 رکعت نماز نفل ادا فرمایا کرتے۔ اور امام حسین فرماتے زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن گزر گئے اور حسین کا قرآن پاک ختم نہ ہوا۔ 25 حج کیے امام حسین نے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل جا کے، 25 حج۔ اب تو نسبت والے لوگوں کو عبادت کی ضرورت نہیں نا، اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں نسبت بڑی ہے۔ بھئی جن کی نسبت اتنی خاص تھی کہ حضور نے فرمایا یہ فاطمہ کے نہیں میرے بیٹے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ فرض کے علاوہ 100 نفل، 3 دن سے پہلے ختم قرآن پاک، 25 حج فرمائے، تو کس نسبت کی بات کرتا ہے؟ یہ نسبتیں تو ہیں جو انسان کو عبادت کے قریب کرتی ہیں، لوگوں نے معیار ہی بدل دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلان حسین سے خطاب کیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو راتوں کو لمبے لمبے قیام کرتا تھا، اور تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جس سے میں دن میں جب بھی ملتا تھا تو وہ روزے سے ہوتا تھا۔ تم نے اس شخص کو شہید کیا جو قائم اللیل تھا، صائم الدہر تھا، اس شخص کو تم نے شہید کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدان کربلا میں جب 9 محرم کو ابن سعد نے امام حسین سے کہا کہ جنگ کرو اگر یزید کی بیعت نہیں کرنی، تو امام حسین نے فرمایا 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو 1 رات کی مہلت دینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی 1 رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں۔
میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں. اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے. نماز سے مجھے پیار ہے، دعا سے مجھے پیار ہے، استغفار سے مجھے پیار ہے. فرمایا بیٹا میں نے اس لیے نہیں کہ میں چاہتا ہوں ایک رات اور دنیا میں رہوں. تو امام زین العابدین فرماتے امام علی مقام نے سجدے پہلے بھی بڑے کیے، پر 9-10 کی درمیانی رات جو ان کے سجدے تھے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھے. فرماتے ہیں تیمم کے ساتھ وہ رات کی جو عبادتوں کا رنگ تھا وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. امام علی مقام کا عبادت کا ذوق تھا، شوق تھا، لذت تھی. آپ یقین کریں ایسے ایسے عجیب بہانے ہم لوگوں کہتے ہیں میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں کہتا ہوں تیرا گپ شپ میں کس طرح لگتا ہے، تیرا موبائل پہ کیسے لگتا ہے بھائی؟ یہ تو بھائی ذوق کی بات ہے. امام حسین کہتے ہیں مجھے قرآن پاک سے پیار ہے، مجھے تلاوت سے پیار ہے، مجھے دعا سے پیار ہے، مجھے استغفار سے پیار. بھائی جس کو جس چیز سے پیار ہوگا دل لگ جائے گا. ہم نے کبھی پیار کیا ہی نہیں اس سے. جن چیزوں سے پیار ہے وہاں دل لگ جاتا ہے. یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ کثرت سے عبادت کرنا، ذوق پیدا کرنا، یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رب کے بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. تو امام حسین کی سیرت کا کمال ہے کہ ذوق عبادت رکھتے تھے. دوسری بات جو امام علی مقام کی سیرت میں بڑی شاندار ہے وہ یہ ہے کہ سخی بڑے تھے. ایک قول سنانا ہے آپ کو امام حسین کا، اور خواہش میری یہ ہے کہ میرے حاضرین اور ناظرین اس قول کو رٹا لگا کے یاد کریں. اس قول کو انشاءاللہ، یہ قول جو امام حسین کا ہے نا جی، یہ جس دن مجھے ملا تھا نا تو میں نے بھی رٹا لگا کے یاد کیا تھا، اور میرے پاس جتنی ڈائریاں ہیں شاید میں نے سب میں لکھا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کسی شخص کی ایک حاجت پوری کر دینا 1 مہینہ مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. ایک بندے کی ایک حاجت پوری کر دینا 1 مہینہ پورا مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں اور بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. کسی بندے کی ایک حاجت پوری کرنا 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. اسی لیے تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو رب کے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جا، رب تیری حاجتیں پوری فرما دے گا. امام علی مقام فرماتے تھے ایک حاجت کسی کی پوری کرو. حضرت جناب سیدہ زینب بنت ابی رافع کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے، جب حضور کی طبیعت مبارک بظاہر علیل تھی جس میں حضور کا وصال ہوا، دونوں شہزادے لے کے سیدہ فاطمہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بچوں کو کچھ دیجئے. سیدہ پاک تو حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. اس کندھے سے امام حسن کو لگایا اور اس سے امام حسین کو لگایا اور فرمایا فاطمہ یہ جو میرا حسن ہے نا اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے نا حسین کو میں اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں. میرا حسین جرت مند ہوگا اور سخی ہوگا. داتا گانج بخش علی حجویری امام الاولیاء سید الاسفیاء داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں ایک دن نا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا بڑی دور سے کچھ مانگنے کا، حضور کچھ دیجئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ظرف یہ تھا کہ 4-5 دینار ملیں گے. تو امام حسین فرمانے لگے تھوڑی دیر بیٹھ جا، رزق آ رہا ہے. تو امام حسین کو حکومت وقت کی طرف سے نا 5 تھیلیاں ملی جس میں ایک تھیلی میں 500 اشرفیاں تھیں. 5 تھیلیاں آئیں لیکن اس کو آنے میں نا ذرا دیر ہو گئی. وہ 5 تھیلیاں جب آئی نا تو امام حسین اس کی طرف 5 تھیلیاں بڑھا کے نا، ذرا دیکھنا میری طرف غور سے، 5 تھیلیاں بڑھا کے نا تو فرمانے لگے میاں جتنا تجھے انتظار کرایا نا اتنی ہم تیری حاجت پوری نہیں کر سکے.
تو یہ نہ محسوس کرنا کہ حسین کے دروازے پہ بیٹھا بھی رہا ہوں تو ملا کیا ہے، یہ نہ محسوس کرنا وہ شخص کہتا ہے جب میں نے وہ تھیلیاں کھولی اور پھر میری نظر امام حسین پہ پڑی تو میرے اندر سے آواز آئی، اگر حسین ابن علی اتنے سخی ہیں تو محمد عربی کتنے سخی ہو۔ اگر یہ معیار ان کا ہے، ان کا یہ معیار ہے، اور خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود کہنے لگے جتنا انتظار کرایا ہے اتنی تیری مدد کر سکے، یہ سخاوت کا معیار تھا، یہ طریقہ تھا۔ ایک دفعہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے اندر نا 5000 دینار آئے، مسجد میں تھے، آپ کو 5000 دینار ملے تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر آنے تک امام حسین نے 5 کے 5000 اللہ کے رستے میں خیرات کر دی۔ فرماتے میں نے کہا ابا جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ کعبہ جی 5 دینار کی گھر میں ضرورت تھی تو کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے بیٹا یہ جن کو میں نے دیا ہے نا یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، یہ گھر کے لیے ہی دیا ہے، جن کو دیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ باہر خرچ ہوا ہے، یہ گھر کے لیے ہی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دوسروں پر شفقت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر پہ رحمت فرماتا ہے۔ امام حسین کے مزاج میں پہلی بات میں نے ذوق عبادت کی عرض کی، دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ حضرت اسامہ بن زید بڑے پیارے ہیں میرے نبی کریم کے، بڑے پیارے۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ان کے ناک سے اگر ریٹھ نکلتی تھی تو اللہ کے رسول اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتا نا، ان کے غلام کے بیٹے تھے حضرت زید بن عمرو، اگر یہ لڑکی ہوتا میں اسے زیور پہناتا۔ بڑے پیارے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت آیا نا تو 60,000 دینار کا قرضہ تھا، رشتہ داروں سے کہا، دوستوں سے کہا، یاروں سے کہا، اور قرض ادا نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں بڑا پریشان تھا۔ جب حد ہو گئی نا تو حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے جاؤ کوئی حسین ابن علی کو خبر کرو، ان سے کہو میں نا غلام ہوں آپ کے نانا کا، مقروض دنیا سے چلا گیا تو کیا بنے گا۔ امام حسین کو خبر ملی تو دوڑے آئے۔ لاجپال اس پیر کو نہیں کہتے جو تگڑا نذرانہ لے کے تو ماتھا چوم لے، لاجپال تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ سر پہ موجود ہو۔ حضرت سیدنا امام حسین تشریف لائے تو جناب اسامہ بن زید رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے نا غلامی کی ہے آپ کے نانا کی، اور اس غلامی پہ ناز ہے، اب 60,000 دینار کا قرضہ لے کے دنیا سے جاؤں گا تو میری قبر پہ بوجھ رہے گا۔ امام حسین خادم کو بھی کہہ سکتے تھے جاؤ گھر پیسے پڑے ہیں لے آؤ، امام حسین خود گئے، چادر روڑ کے تو اس کی اوٹ میں بکل میں 60,000 دینار چھپا کے لائے، اور جناب اسامہ بن زید کے سامنے رکھ کے کہنے لگے اسامہ یار پیسے رات کو ہی آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو ضرورت نہیں، اللہ نے کس کا نصیب میرے گھر میں بھیج دیا، مجھے تو حاجت ہی نہیں تھی، اب پتہ چلا پیسے تیرے تھے، اللہ نے حسین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جا کے دے آ۔ حضرت اسامہ بن زید رو پڑے، فرمانے لگے اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے، یہ معیار تھا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ دل کے بڑے صاف تھے، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ درویش کہتے ہیں کہ کسی کا دل رکھ لینا نا، دل راضی کر دینا کعبے کا 1000 بار حج کرنے سے بہتر ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، کسی کا دل راضی کرنا حج اکبر ہے۔ امام بڑا ہی پیار کرتے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، کچھ فقیر غریب لوگ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے، کھا کہاں رہے تھے؟ سڑک کے کنارے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی حضور دل کرتا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائیں،
कायनात के मालिक व मुख्तार के नवासे और दुनिया के सबसे बड़े शहजादे घोड़े से उतरे और गरीबों के साथ सड़क पे बैठ गए, रोटी खाने लगे और देर तक खाते रहे। और जब फारिग हो गए तो फरमाने लगे खाने की ज़रूरत भी नहीं थी, हाजत भी नहीं थी, पर तुमने आवाज़ दी तो दिल रखने को बैठ गया था, अगर इजाज़त दे तो चला जाऊं। ये मिजाज था, ये तबीयत थी। आपके एक भाई हैं छोटे, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया नाम है, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी बीवी से। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन उनके घर में बैठे थे तो किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया, तो इमाम अली मकाम नाराज हो गए, फरमाया आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा। रुमाल उठाया चले गए। लोगों ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा हुसैन तो नाराज हो गए, कभी नहीं आएंगे। आप फरमाने लगे भाई तुम्हारा है कि मेरा? जी भाई तो आपके हैं। फरमाया अगर कहो तो चंद मिनटों में हुसैन वापस आए। जनाब नाराजगी हो गई है। फरमाया नाराजगी हुई है पर मैं उसके दिल की नरमी को तो जानता हूं ना, उसके मिजाज के अंदर जो मोहब्बत है उससे तो अभी आए। क्या जनाब वो कैसे? फरमाने लगे देखना जरा। तो इमाम हुसैन ने खत लिखा, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने रोका लिखा, कहने लगे हुसैन मेरे बाप का नाम भी अली है और आपके बाप का नाम भी अली है, पर एक फजीलत ऐसी है जिसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वो ये है कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लाल है, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। कहने लगे भाईजान आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज हो जाएं तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाएगा। फरमाने लगे दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूं, लेकिन फिर बड़े भाई को पुश्त करूंगा जन्नत में जाते हुए, ये भी तो बेअदबी है ना। अब खत मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। फिर से रुमाल उठाया, बच्चे पूछने लगे कहाँ जा रहे हैं? कहा भाई के घर जा रहा हूं। कहा आप तो नाराज थे। फरमाया था नाराज पर है तो मेरा भाई ना। हो गई बात खत्म। बड़ी दिल में नरमी, तबीयत में सोज, लहजे में गुदास, लेकिन इसके साथ साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा जिहाद, इमाम हुसैन की इस्तकामत। आज लोग उधर होते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है। आज लोगों की सोचों का जाविया ये है कि जिधर रश ज्यादा होगा हम भी उधर जाएंगे। हम ये नहीं देखते हक किस तरफ है, हम ये देखते हैं रश किस तरफ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रश नहीं देखा, हक देखा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्तकामत के वो पहाड़ हैं, मामूली आदमी नहीं थे। फरजक शायर कहता है कि मैंने इमाम हुसैन से कहा था, मैंने कहा लोगों की तलवारें यजीद के साथ है पर दिल आपके साथ है, दिल आपके साथ हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमाने के हालात नहीं देखे, हक और सच देखा। जितनी चीजें इंसान को कमजोर कर सकती हैं वो सारी इमाम हुसैन पे तारी की गई। जितनी चीजें, वतन छोड़ना कितना को मुश्किल होता है। शाला परदेसी कोई भी न थी वे ते कख जिन्ना तो पारे। हजरत सुल्तान बाऊ फरमाते हैं बचो, परदेसी होना कोई आसान है? जिस आदमी का किसी छोटे से गांव में भी मकान हो, छोड़ना पड़ जाए तो रोटा है। तो मुझे बताओ जिसने अपना सारा बचपन मदीने में गुजारा हो। आज जो एक हफ्ता मदीने रह के आते हैं उनसे वापस निकलना मुश्किल होता है, लेकिन इमाम हुसैन हक का रास्ता था, वतन की कुर्बानी दी और मामूली वतन नहीं, मदीने जैसा वतन। और जब खड़े थे ना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रजब में निकल रहे थे मदीने से, तो कोई शायर कहता है दूर खड़े हो कि उन्होंने गोया कहा था आका तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। इमाम हुसैन ने वतन छोड़ा, कोई लग़ज़श नहीं पैरों में, कोई नहीं। शहजादों वाली जिंदगी थी। मस्जिद नबवी के इमाम थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़ा अतहर पर तशरीफ रखते थे। जमाना हया करता था, शान व शौकत थी, पर हक के लिए छोड़ा
نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اور پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ بچے اور عورتیں ہوں وہ تو یہ کہہ کے لڑائی سے جان چھڑاتا ہے کہ میرے ساتھ فیملی ہے، نہ ہوتی تو تجھے بتاتا. پر امام حسین کو اولاد بھی کمزور نہیں کر سکی، عورتوں کا ساتھ ہونا کمزور نہیں کر سکا. پھر امام علی مقام، بھوک کتنا مشکل کام ہے. آج لوگ کہہ نہیں دیتے کہ میں تو اس لیے گناہ کرتا ہوں کہ رشوت اس لیے لے لیتا ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں. 10 دنوں کی کم و بیش سفر، 3 دنوں کی بھوک اور پیاس، پر حق کے رستے میں امام حسین کو کوئی چیز کمزور نہیں کر سکی. اور پھر وہ جتنی باتیں لوگ کہہ سکتے تھے وہ ساری کہیں گئیں، ساری. اور آ کے عرض کرنے لگا حضور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں، یہ وہ ظالم ہیں جو لاشوں پہ بھی گھوڑے دوڑا دیتے ہیں. تو امام علی مقام فرمانے لگے جو شہادت کا جذبہ لے کے نکلے وہ پھر انجام نہیں دیکھا کرتا. وہ انجام، وہ جتنی چیزیں جو استقامت کے رستے میں آ سکتی ہیں وہ ساری چیزیں رستے میں آئیں، پر امام علی مقام نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں میں استقامت نہیں ہے. رات کو کچھ ہوتے ہیں، سویرے کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کو کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں. ہمارا کل انداز تکلم کچھ اور ہوتا ہے، صبح کچھ اور ہوتا ہے. امام علی مقام میدان میں رہے. ایک میت گھر میں ہو جائے تو کئی دنوں تک آنکھ کھلتی نہیں، ہوش رہتا نہیں. سب سے زیادہ مصائب امام حسین نے دیکھے، سب سے زیادہ. اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے ساری تکلیفیں آپ دیکھ چکے تھے. باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. پر امام حسین نے بیٹوں کے جنازے اٹھائے. حضرت علی اصغر کی لاش کو امام حسین نے اپنے دست مبارک سے دفن کیا. اور جناب علی اکبر کی میت کو جب آپ اٹھا کے لا رہے تھے تو سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ مجھے یوں کبھی لگتا تھا حسین کا قد بڑا ہے اور کبھی لگتا تھا علی اکبر کا قد بڑا ہے. اور فرماتی ہیں کہ پھر حضرت قاسم بن حسن کو بھی وہ اٹھا کے لائے اور جناب عباس کے وجود سے الگ ہونے والے بازو انہوں نے لا کے حضرت عباس کے وجود کے ساتھ بھی رکھے. انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا. لیکن جب حسین ابن علی اپنی دفعہ گھوڑے پہ سوار ہوئے تو لگتا یہ تھا کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں. ایک جملہ بھی یزیدی فوج کے سامنے امام حسین نے کمزور نہیں کہا، ایک جملہ بھی، ایک فکرہ بھی کچا نہیں بولا، کہیں بھی کوئی منت نہیں کی، کسی جگہ بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب سامنے موت ہی موت ہے، سوائے اس کے چارہ کچھ بھی نہیں، تو بہت ساری رخصت اور اجازت تو دین بھی دیتا ہے. پر امام حسین کسی جگہ کسی رخصت پر عمل کرتے نظر نہیں آتے. ڈٹ کے بات کی، ڈٹ کے. اور پھر جب میدان میں نکلے، اللہ اکبر. تو ابن سعد کہنے لگا کہ اگر 2 کر کے ایک کر کے جاؤ گے تو یہ 45,000 کا لشکر سارا حسین کاٹ ڈالے گا. یک بارگی حملہ کرو گے تو بات. اتنی استقامت، اتنا. آج تو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں، آج تو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں. ہر دوسری بات میں لوگ کہتے ہیں وہ بڑا، پر کس بات سے؟ مطلب کیا اپنے زندگی میں صرف جاب نہیں مل رہی، صرف بیماری آ گئی، صرف خرچہ نہیں گھر میں بڑا کس بات کا ڈپریشن؟ امام حسین کی زندگی بتلاتی ہے کہ وہ لوگ بھی کوئی دنیا میں کمال حاصل کر سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ روتے ہیں. مال بھی ہے، جوانی بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، بچے بھی ہیں، عزت بھی ہے، صرف پیسے نہیں. اور انسان ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی، وہ سمجھتا ہے میں کسی کام کا ہی، فقط پیسے نہیں بس. او خدا کے بندو، امام علی مقام نے فرمایا سارا کچھ لٹا کے بھی جو میدان میں کھڑا رہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے. کون جانے امام علی مقام کا معیار
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ذوق والی عبادت کرو۔ امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب تم سخاوت کرو تو پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرو، اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہ رکھو، صلح کرنے میں پہل کرو، محبتیں کرنے میں آگے بڑھو۔ اور امام حسین کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ جب دنیا میں تم نے کچھ کرنا ہے تو پھر ڈٹنا بھی سیکھو، پھر کھڑے ہونا بھی سیکھو۔ یہ نہ دیکھو کہ حالات، امام حسین نے ایک دن بھی حکومت نہیں کی، یزید نے 4.5 سال کی، لیکن قیامت تک دلوں پہ حکومت امام حسین کی رہے گی۔ رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتیں، اس کی شانیں، اس ماہ نور و سرور کی عظیم سعادت افروز گھڑیاں، یہ جب بھی آتی ہیں مسلمان کے حق میں اللہ کی رحمت کو لاتی ہیں۔ رمضان جب بھی آتا ہے اہل اسلام کے اوپر خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے۔ اہل ایمان اس ماہ مبارک میں اپنے دل میں خاص نرمی، نیکی کا خاص جذبہ، اخوت، بھائی چارہ اور غم خاری کے خاص جذبات اپنے دل اور روح میں محسوس کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہوتی ہے۔ کئی بار بھی ان باتوں کو سنیں اور 1000 بات بھی ان باتوں کو پڑھیں، 20 لوگوں کے مختلف انداز گفتگو سے بھی ان باتوں کو سنیں تو پھر بھی وہ شانیں ایسے لگتا ہے کہ نامکمل ہی رہ گئی۔ رمضان المبارک اتنی عظمت والا ماہ مبارک ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے بھی کیا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی جا بجا ذکر فرمایا۔ اچھا، اس کے کچھ نام میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو اس کا نام قرآن نے بیان کیا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ پھر اس ماہ مبارک کو کچھ ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کا نام لیا تو ایک لفظ، ایک جملہ حضور نے یہ فرمایا کہ شہر عظیم، یہ حضور نے بیان فرمایا عظمت والا مہینہ، عظیم مہینہ، یعنی کسی کو کوئی شخص کہتا ہے یہ عظیم عالم دین ہے، یہ عظیم حافظ قرآن ہے، یہ عظیم سماجی شخصیت ہے، یہ عظیم لیڈر ہے، اور جس کو حضور عظیم فرمائے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کہیں، سرکار فرمائے، میرے نبی رحمت علیہ السلام فرمائے کہ ماہ مبارک جو رمضان ہے شہر عظیم، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اب کھو جائے انسان اس کی عظمتوں میں اور چلا جائے عالم حیرت میں اور ڈھونڈنے لگے کہ اس کی عظمتیں کیا کیا ہیں، اس کی شانیں کیا کیا ہیں، آخر وہ کتنا کو عظیم ہے جسے مدینے والے نے عظیم کہا ہے، اس کے اندر کتنی کو عظمت پائی جاتی ہے، کتنی کو بلندی شان ہے، کتنی کو رفعت ہے، جسے نبی پاک علیہ السلام نے عظیم فرمایا۔ تو ایک تو حضور نے فرمایا شہر عظیم، اور دوسرا حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ لفظ مبارک ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جب کوئی شخص بولتا ہے نا مبارک،
اس سے خوشخبریاں ذہن میں آتی ہیں، اس سے کامیابیاں ذہن میں آتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے آپ کو مبارک ہو، مبارکباد ہو، تو اس سے انسان کی حاشیہ خیال میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم انعام ملا ہے، کوئی عظیم رحمت عطا ہوئی ہے، کوئی منفرد سا حسین سا خوبصورت سا تحفہ ملا، کسی بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمکنار فرمایا ہے، تو پھر کہتے ہیں مبارک ہو۔